وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا فرمان صادق آ جائے گا، دنیا کو ختم کرنے کا وقت قریب ہوگا، تو ہم زمین سے ایک ایسے جانور کو نکالیں گے، پیدا کریں گے جو لوگوں سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین نہ رکھنے والے ہوں گے، ان کو یقین آ جائے گا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قیامت کی علامات میں سے 3 علامات کا ذکر فرمایا۔ 2 علامات نام لے کر اور تیسری کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ کون سی علامات ہیں؟ 3 علامات، بڑی علامات قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ وہ ایک یاجوج ماجوج ہے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں سورہ الکہف میں فرمایا، اور پھر 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اور دوسری علامت، یہ زمین سے ایک جانور کا نکل کر لوگوں کے ساتھ بات کرنا، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اور تیسری وہ علامت جس کی طرف رب ذوالجلال نے اشارہ فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، وہ ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب آپ کے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہوگی، اس وقت کوئی اگر کہے کہ میں اس کو دیکھ کر ایمان لاتا ہوں، اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی بے نماز یہ کہے کہ یہ نشانی میں نے دیکھ لی ہے، اب میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، نمازی بن جاؤں، وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ 3 علامات ہیں۔ اب علماء نے قیامت کی وہ علامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی۔ ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ترقی کر رہی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، جتنی زیادہ ترقی کر رہی ہے اتنی جلدی یہ قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اب 2 قسم کی علامات ہیں، صغرا یعنی چھوٹی علامات، جو آپ کی وفات سے بلکہ آپ کی تشریف آوری، یہ ان علامات میں سے ایک علامت تھی، پھر آپ کی وفات یہ ایک علامت تھی۔ ان کا جو شروع ہے یہ تو اسی وقت ہوا جب نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے، اور اب تک تقریباً جو علماء نے تجزیہ کیا ہے 95% یہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور جو علامات بڑی ہیں وہ کتنی ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں یہ روایت بیان کی ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تروا 10 آیات، کہ بڑی جو علامات ہیں قیامت کی وہ 10 ہیں، چھوٹی علامات 95% تقریباً وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بڑی علامات وہ ظاہر ہونے والی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان چھوٹی علامات میں سے کچھ ایسی علامات بھی ہیں کہ جو بڑی علامات کے ساتھ جا کر مل جائیں، کہ جن کے بعد بڑی علامات کا ظہور ہو جائے؟ اب یہ سوال ہے، اس سے ہم اندازہ کر سکیں گے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ دنیا کی جو تاریخ ہے، گردش جو ہے لیل و نہار کی، یہ کہاں پہنچی ہے، اور یہ علامات کبریٰ کے کتنے فاصلے پر ہے، اور کب اس کا ظہور ہو، یہ اس اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو دیکھ لیں کہ یعنی
95% सफर वो तो हो चुका है। अब जो थोड़ा बाकी है, इसमें अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इशारे फरमाए हैं कि 3 अलामात का आपने जिक्र फरमाया कि जो बड़ी अलामात को जाकर टक्कर मारेंगी, यानी जो 3 अलामतें जब जाहिर हो गई उसके बाद फिर क़यामत की बड़ी अलामात जो है वो जाहिर हो जाएंगी। वो 3 कौन सी हैं? इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत बयान की है। आपने 3 फितनों का जिक्र फरमाया, 3 फितनों का इस उम्मत में, कि जब उनमें से तीसरा फितना जाहिर हो जाएगा और वो अपनी मुद्दत को पूरा करेगा तो उस वक़्त जो अलामात कुबरा हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। और ये 3 अलामत कौन सी हैं? अलामात सुगरा में सबसे आखिर में और अलामात कुबरा के बिल्कुल करीब, यानी जिसके बाद कहें कि बस अब क़यामत का जो है वो ज़हूर शुरू हो चुका है। ये 3 जो अलामात हैं, ये 3 फितने हैं, फितना अहलास, फितना अस्सर्रा और फितना अद्दुहैमा। फितना अहलास यानी जो पूरी उम्मत को अपनी लपेट में ले ले। हिलस कहते हैं उस कपड़े को जो घोड़े के या ऊंट के ऊपर जो डाला जाता है, जो चिपका हुआ होता है, यानी उम्मत के साथ ये चिपक जाएगा। और इसके बारे में जो उलमा ने इसकी जो वजाहत की है, मुहद्दिसीन ने तो शुरू से ही इसके बारे में फलां फितना है, फलां फितना है, फलां फितना है, लेकिन माजी करीब में इस फितने के बारे में उलमा ने कुछ इशारे किए हैं कि ये गुजर चुका है। इसके बाद फितना, दूसरा बड़ा फितना वो सर्रा है। सर्रा का माना खुशहाली है, मालो दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी और ये गाड़ियां और ये जहाज और ये तफरीहात, ये सारी की सारी। तो ये जो दूसरा फितना है, इस फितने से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, या यूं कहिए कि ये फितना अपने उरूज पर है। जो मैंने अर्ज किया ना कि दुनिया ज्यादा ही तरक्की करती चली जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि क़यामत के उतनी जल्दी ये करीब हो रही है। उसके बाद जो तीसरा फितना है, जिसके बाद बड़े जो फितने हैं, जो अलामात कुबरा हैं, वो फौरी तौर पर जाहिर हो जाएंगी। वो है फितना अद्दुहैमा। दुहैमा ये अधम से है, इसका माना अंधेरा, ऐसा अंधेरा, ऐसा फितना कि ना पता चले कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, कौन कातिल है, कौन मकतूल है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, और कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कोई पता ना चले। उसके बारे में आपने फरमाया कि एक आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को ईमान से खाली हो जाएगा। और फिर फरमाया कि फिर हालात ऐसे होंगे कि 2 कैंप हो जाएंगे, एक कैंप में मोमिन होंगे और दूसरे कैंप में मोमिन मुसलमानों में से निकले हुए मुनाफिक होंगे। ये जो तीसरा फितना है, इस वक्त इसकी तफसील बहुत लंबी है। मैंने क्योंकि दूसरी बात, इस वक्त हम इस फितने का एक हिस्सा अबूर कर चुके हैं और कुछ इसके हिस्से बाकी हैं, जिसका ताल्लुक या जिसकी वजाहत दूसरी अहादीस करती है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या अलामात कुबरा जो हैं, इनकी कोई तफसील भी है, या कैसे पता चलेगा कि ये अलामात कुबरा है? एक तो आपने नाम लेकर फरमा दिया, और दूसरा यह है कि अलामात कुबरा वो हैं जो सारी उम्मत को और पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में लेंगे। ये जो फितने हैं ना, अलामात सुगरा पाकिस्तान में, फलां मुल्क में, फलां मुल्क में, फलां मुआशरे में, फलां, ये ऐसे हैं। लेकिन जो बड़ी अलामत है वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगे। और फिर दूसरी अलामत ये है कि वो यके बाद दीगरे, एक बहरान से जान छूटेगी, दूसरा बहरान, उससे जान छूटेगी, तीसरा बहरान, और तीसरी सबसे बड़ी बात और खतरनाक बात जो है वो ये है, अलामात कुबरा में ये जो हालात हम इस वक्त देखते हैं, सिस्टम है, निज़ाम है, हर मुल्क में पार्लियामेंट है, कानून है, और फिर फौज है, वजीर आजम है, सदर है, और एक सिस्टम के तहत हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये सिस्टम उस वक्त कतआन नहीं होगा, पूरी दुनिया का निज़ाम उस वक्त दरम बरम होगा। और क्या होगा उस वक्त? यूं समझिए कि हालात इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और जिस तरह पहले जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत के मोजज़े दिखाया करते थे, वो मोजज़े लोग देखेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल,
ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کو آدمی آسمانوں سے نازل ہو. دجال کے پاس سب خزانے ہوں گے، اشارہ کرے گا فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اشارہ کرے گا اور فصلیں اگائیں گی، اشارہ کرے گا تو بادل برسیں گے. یعنی یہ چیزیں روٹین کی نہیں ہیں. اس وقت جو سسٹم ہے دنیا کا، اللہ نے یعنی ہر چیز کے وسائل اسباب رکھے ہیں. یوں سمجھیے کہ اسباب ہٹ جائیں گے، پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کے معجزات رونما ہوں گے. لوگوں کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت وہ تو ہر وقت یعنی جب سے دنیا بنی ہے وہی کنٹرول کرنے والا ہے، لیکن اس نے جو اسباب اور وسائل رکھے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. نہ یہ فوجیں ہوں گی، نہ یہ حکومتیں ہوں گی، نہ یہ وزیر اعظم ہوں گے، نہ یہ صدر ہوں گے، نہ یہ پارلیمنٹ ہوگی. پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہوگا. نہ یہ پاسپورٹ ہوگا کہ آپ جاتے ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس کا کیا بنے گا؟ اس وقت جو دنیا نے ترقی کی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنے طور پر میں اس سرچ میں لگا ہوا ہوں کہ کیا کوئی ایسا معاہدہ ہوگا کہ یہ سارے کا سارا اسلحہ جو ہے یہ ختم ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسی جنگیں اس سے پہلے ہوں گی؟ یہ بھی امکان ہے ان جنگوں میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے. اور تیسری بات جو میں نے عرض کی کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں اور جتنا بھی لوہا ہے اور اس سے بنی ہوئی جتنی بھی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان سب پر اپنا کنٹرول کر لیں اور ان کا سسٹم جام کر دیں اور کوئی چیز بھی اس وقت موومنٹ نہ کر سکے. اور براہ راست جو حالات ہیں وہ یعنی ہمیں اس طرح نظر آئیں جس طرح کے فرشتوں کے سامنے آنے سے نظر آتے ہیں. اس وقت وہ فرشتے وہ یعنی نظر نہیں آتے، ہمیں معجزات نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی قدرت کے معجزات ظاہر ہوں. بہرحال یہ اپنی جگہ پر میں اپنے طور پر اس کی سرچ میں لگا ہوا ہوں. جب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تو کوئی بات نہیں کر سکتا. اب آئیے علامات جو 10 ہیں کہ جس وقت حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے ان میں ایک یہ علامت جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا. یہ کہاں پر نکلے گا؟ اس کے بارے میں محدثین نے احادیث سے جو مفہوم اخذ کیا ہے اور یہ جو مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے کہ یہ دور دراز کے علاقے میں جنگل میں سے اس کا ظہور ہوگا. اس کے بعد یہ بستیوں میں آئے گا اور تیسرے نمبر پر یہ مکہ المکرمہ میں یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں یہ ظاہر ہوگا. اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے ظاہر ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. لوگوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا. تکلمہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کلام کرے گا. اور یہ اس وقت مہر لگا دے گا. جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر، اس کے چہرے پر انگوٹھی کے ساتھ، اور جو کافر ہوگا اس کی ناک کے اوپر نشان لگا دے گا اس عصا کے ساتھ. اب ایک شخص جو مومن ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کافر ہے. ایک خاندان ایک گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے. یہ مومن کہے گا او کافر یہ چیز مجھ کو دے، کافر کہے گا او مومن یہ چیز مجھ کو دے. اب اس کے بعد کوئی شخص اگر چاہے کہ میں نماز پڑھوں نماز نہیں پڑھ سکے گا. حتیٰ کہ ایک شخص نماز کی نیت کر لے گا، ہاتھ باندھ لے گا، یہ جانور اس کے پاس جائے گا، کہے گا الآن تصلی، اب نماز پڑھنا چاہتا ہے، پہلے نہیں پڑھی اب نہیں پڑھ سکتا، اب تیری نماز قبول نہیں ہوگی. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح احادیث میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ 2 نشانیاں یکے بعد دیگرے اکٹھی ظاہر ہوں گی. کون سی؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور اس جانور کا نکلنا. ان دونوں کا مفہوم ایک ہے. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر انسان جہاں ہوگا وہیں پر وہ کھڑا رہ جائے گا. ان میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوئی اس کے فوراً بعد دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی. لیکن یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب ہم علامات کبریٰ کے اتنے زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں تو پھر ہمیں صرف اور صرف فکر ہو دنیا کی، معیشت کی، کاروبار کی اور دنیا داری کی، پیسے کمانے کی، ہوس ہرس اور غلط طریقے سے. پھر یہ بات جو ہے سمجھتا ہوں کہ یہ عقل کے خلاف ہے. جب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں
95% یا اس سے بھی زیادہ جب علامات صغرا وہ ظاہر ہو چکی ہیں، ہمیں پھر تیاری کرنی چاہیے کہ ہم بالکل اس وقت قریب ہیں کس کے؟ آخرت کے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم، ہر شخص کی قیامت اس کی موت ہے، اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. لہذا ہمیں اس اعتبار سے بھی تیاری کرنی چاہیے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم فتنوں کے زمانے کے عین وسط میں اس وقت چل رہے ہیں، عین فتنے عروج پر ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا آخری زمانے میں فتنے ہوں گے، اور 3 بڑے فتنوں میں 2 ظاہر ہو چکے ہیں، اور تیسرا جو ہے اس وقت وہ بھی جاری و ساری ہے. اب اس کے بعد جو علامات کبریٰ ہیں جب اتنی قریب ہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. موبائل بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم اخذ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور جو بری چیزیں ہیں ان سے ہم احتراز کریں، بچنے کی کوشش کریں. اپنی فکر بھی کریں، اپنے گھر والوں کی فکر بھی کریں، اپنی نسل کی فکر بھی کریں. ظاہر بات ہے یہ دنیا اب زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کا معاملہ جلد ہی لپیٹ دیا جائے گا. لہذا دنیا جو ہے جو ترقی کر رہی ہے کرتی رہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.